میں آپ کو آپ ہی کے معاشرے کی بات بتاؤں کہ 2 دن قبل میری ایک بہن مسلمان گھر کی بہن مجھے فون کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے بنو اور اپنے ماتحت افراد، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی بھی فکر کرے اور اپنے اولاد کو بھی نیکی کی راہ پر گامزن کرے، نیکی کی راہ پر لگائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے جڑے رکھے، دینی تعلیم سے دور نہ رکھے۔ جب والدین نے اپنی اولادوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا تو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنا، اور یہی اولاد پھر والدین کے گربان پر ہاتھ ڈالنے والے بنے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ جب بچے 7 سال کی عمر تک پہنچ جائے، فرمایا انہیں نماز کی تعلیم دی جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اور فرمایا جب وہ بچے 10 سال کی عمر تک پہنچ جائیں اور وہ نماز کے اندر کوتاہی کرے تو فرمایا فضربوہم، تو کہا کہ انہیں نماز میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے تعدیباً ادباً انہیں مارا جائے، انہیں ڈانٹا جائے اور انہیں نماز پر لگایا جائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وفرقوا بین مضاجعہم، فرمایا کہ جب بچے 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو ان کے بسترے الگ کر دیے جائے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ فرمایا کہ جب بچوں کی عمر 10 سال تک پہنچ جائے، فرمایا ان کے بستر الگ ہو۔ اگر بیٹی ہے تو اس کا بستر والد سے الگ ہو، اور اگر بیٹا ہے تو اس کا بستر ماں سے الگ ہو۔ اگر بھائی بہن ہے تو ان کے بستر فرمایا الگ الگ ہو۔ یہ اسلام اور شریعت کا حسن ہے۔ اس کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے آج میرا معاشرہ سب سے زیادہ بگاڑ کا سبب بن رہا ہے۔ وہ جو مقدس رشتے تھے، بھائی بہن کا رشتہ تھا، ماں اور بیٹے کا رشتہ تھا، بیٹی اور والد کا رشتہ تھا، آج اگر اس رشتے کے اندر دراڑیں پیدا ہو رہی ہے، آج اگر اس رشتے کے اندر گناہ کی طرف لے جانے والے اسباب پیدا ہو رہے، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین سے روگردانی کی ہے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین پر عمل نہیں کیا کہ جب ہمارے بچے 10 سال تک پہنچ جائے تو ہم ان کے بستر الگ کریں۔ میں آپ کو آپ ہی کے معاشرے کی بات بتاؤں کہ 2 دن قبل میری ایک بہن مسلمان گھر کی بہن مجھے فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں پریشان ہوں، میں اپنے گھر میں رہ نہیں سکتی۔ جب وجہ پوچھی گئی کہ آپ اپنے اس گھر میں کیوں نہیں رہ سکتی، میری مسلمان بہن کا مجھ سے کہنا ہے کہ میرے 2 بڑے بھائی مجھ پر غلط نظر رکھے ہوئے ہیں، میری عزت اس گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ وہ بھائی کہ جو اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنے والا تھا، آج اس بہن کی عزت اس بھائی کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میرا معاشرہ کس حد تک جا چکا ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت جب گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے تو یہ سوچنے کا مقام ہے، ہمیں اس پر فکر کرنی چاہیے۔ تو فوراً میرے ذہن میں یہی حدیث آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بسترے الگ ہونے چاہیے، درمیان میں فاصلہ رکھنا چاہیے، دین کی تعلیم ہونی چاہیے۔ جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے روگردانی کی، اولاد کے مابین یہ فرق نہیں رکھا، انہیں دین کی تعلیم سے دور رکھا، تو وہ اتنے مقدس رشتے کو بھی بلا بیٹھے۔ بھائی بہن کا جتنا مقدس رشتہ ہے وہ اس رشتے کا بھی لحاظ نہ کر سکے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین کی تعلیم سے جڑے رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ